اسلام میں خواتین کی دو خواتین کی گواہی کیوں ہے ایک مرد کے مقابلے میں؟ یہ جی ایک قسم کی ناانصافی ہے، مساوات کیوں نہیں ہے؟ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نے احکام میں اختلاف اس لیے رکھا ہے کہ فزیکلی اختلاف ہے، فزیکلی اختلاف ہے۔ ایک خاتون زیادہ بازاروں میں نہیں جاتی، معاملات نہیں کرتی، تو لڑائیوں میں نہیں جاتی، جس طرح مرد گواہی دقت سے دے سکتا تھا اس طرح خاتون کو معلومات نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ کہ خاتون ایسے مراحل سے گزرتی ہے، ہر مہینے میں کچھ دن، یا پھر مثلا اس کو حمل ہو جائے، بچہ ہو جائے، بہت ساری چیزیں ان ایام میں وہ بھول جاتی ہے، نارمل حالات میں نہیں ہوتی، ایک مریض کی کیفیت میں رہتی ہے، بھول سکتی ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہ وہ جلدی عاطفہ میں آ جاتی ہے۔ اب اگر ایک نوجوان نے قتل کیا اور خواتین نے دیکھا ہے، اب گواہی کے وقت اگر کہا جائے گواہی دو اور وہ دیکھے کہ میری گواہی دینے سے یہ نوجوان خوبصورت بچہ نوجوان پھانسی لگ جائے گا، چڑھ جائے گا، تو شاید وہ اس کے بس میں نہ ہو کہ وہ گواہی دے سکے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو گواہی میں جو ہے وہ مرد میں گواہی کی زیادہ صلاحیت تھی، اس لیے قرآن نے جہاں کہا ہے کہ دو گواہی دیں، اس کی سبب بیان کر رہا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تاکہ دوسری اس کو یاد دلائے، یعنی اس کا مطلب ہے بھول جانے کے زیادہ چانسز تھے، خاتون سے زیادہ امکانات تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خاتون کا مقام کم ہے، اللہ کے نزدیک عزت کم ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں خاتون کے قصیدے پڑھے ہیں، جناب مریم کی مدح و ثنا کی ہے، جناب آسیہ زوجہ فرعون کے جنت میں مقام کا ذکر کیا ہے، جناب سید کونین کو سیدۃ النساء العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام اور اکرام دیا کرتے تھے، بیٹی کی تربیت پر کتنا ثواب دیا ہے، بیٹی کو بیٹوں سے بھی پہلے دینے کا حکم دیا ہے۔ لیکن فزیکلی کچھ فوارق ہیں، کچھ اختلاف ہیں مرد اور خاتون میں، جن کی وجہ سے احکام میں اختلاف رکھا ہے، نہ کہ اس میں اس کی کوئی انسلٹ کرنا مقصود تھی۔